باب نمبر 24. اور مسلم میں بھی جو باب ہے وہ ہے باب نمبر 24. یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا علم غیب دیکھے اللہ کی عطا اور اس کے رسول کے صدقے میں کہ دونوں نے منافقوں کا جب ذکر کیا تو باب نمبر 24 میں لایا. اب 24 کس کی عدد ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں. علم ابجد کے حساب سے واو کے عدد ہے 6. اب ٹوٹل آپ کرتے جائیں. علم ابجد کے حساب سے واو کے عدد 6, ہے کے عدد 5, الف کے عدد 1, بے کے عدد 2, یہ کے عدد 10. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 24. اب یہ میں نے جو الگ الگ کیا معلوم ہے یہ کیا ہے؟ واو ہے الف وا ہا بے یہ وہابی. وہابی کے عدد ہے کتنے؟ 24. اور منافق کے باب کے بھی عدد کتنے؟ منافق والے باب کے 24. گویا امام بخاری نے 1300 سال پہلے بتا دیا کہ آنے والے دور کے منافق کے 24 نمبر ہی ہونے والے. اب آئیے ان کی فطرت بھی دیکھ لے جو امام بخاری نے حدیث لائی ہے. حدثنا سلیمان ابو ربیع قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سعیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے سلیمان ابو ربیع نے ہم سے حدیث بیان کی اور وہ کہتے ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل بن جعفر نے, وہ کہتے حدیث بیان کی نافع بن مالک نے ہم سے, اور وہ کہتے نافع بن ابی عامر نے, ابو سہیل نے اپنے باپ سے سنا, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا. ابو ہریرہ صحابی رسول روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات قال, وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے روایت کیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا آیات المنافق کی ثلاث, منافق کی 3 خصلتیں ہیں, منافق کی 3 نشانیاں ہیں, 3 پہچان ہیں. 3 پہچان جہاں دیکھو سمجھ لو پکا منافق ہے. اب وہ 3 نشانیاں سرکار نے کیا فرمائی؟ اذا حدث کذب, جب بھی بات کریں گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور وعدہ کریں گا تو وعدہ خلافی سے کام لے گا, وعدے کو بول جائیں گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا. 3 خوبی بتائی. آخری خوبی آخری سے آئے, امانت میں خیانت. دوسری خوبی وعدہ خلافی, اور پہلی خوبی بات کریں گا تو جھوٹ بولے گا. اس کو یاد رکھیے, یہ منافق کی نشانی ہے. اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے لکھا حدیث نمبر 2631, امام نسائی نے لکھا اسی حدیث کو حدیث نمبر 5021, اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے لکھا جلد نمبر 2 صفحہ 357. آئیے مشکات شریف دیکھیں. مشکات کی جلد نمبر 3 کتاب الفتن حدیث نمبر 5438. وان جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, صاحب مشکات کہتے روایت ہے, اور روایت ہے جابر بن سمرہ سے, وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں, میں نے نبی کو ارشاد کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ نبی نے کہا اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ. سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے بہت جھوٹ بولنے والے ہوں گے. قیامت سے پہلے بہت جھوٹ بولنے والے ایسے آئیں گے کہ ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے کہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور نبی پاک آگے فرماتے فَاحْذَرُوهُمْ, تو تم جب انہیں پاؤ تو ان سے دور رہو, ان کے قریب بھی مت جاؤ, ان کی صحبت بھی اختیار مت کرو. اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا, جیسا کہ صاحب مشکات نے خود لکھا رواہ المسلم. اس کو مسلم نے روایت کیا, اور مسلم میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر 7210 پر, اور اسی حدیث کو مسند احمد میں جلد 5 صفحہ 86 پر لکھا. 2 حدیثیں میں نے یہاں پڑھی, اور یہ 2 حدیثوں سے میں نے جھوٹوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی جھوٹ بولنا ہے. سرکار نے کہا قیامت کے قریب جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے, جب تم ان کو پاؤ تو ان سے دور رہنا. آئیے اس جماعت کے میں ایک بہت بڑے لپاس اور جھوٹے کا تعارف پیش کر رہا ہوں. اس تعلق سے میرا ایک پورا بیان ہو چکا ہے, ان میں میں نے 4-5 ان کے جھوٹوں کے پورے بیانات پیش کیے کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اس کا نام ہے جھوٹا کون.
یہاں میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں صرف اس کی. یہ ہے مولوی جرجیس. آئیے اہل سنت پر شرک کی تہمت لگاتے ہوئے کیا جھوٹ بولتا ہے ذرا سنیں. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے, انڈیا کی چھپی ہوئی ہے, بامبے سے چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے, اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر. جن کو غوث پاک, مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے, حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے, جو پردھان تھا اس گاؤں کا, سرپنچ تھا, اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو. تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو, پیسہ اکٹھا کرو, میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں. صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی. تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب, قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے, صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا. اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا, لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی. بہرحال وہ بیچارہ آیا, اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا, ابھی تک بارش نہیں ہوئی, آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں. کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی, وہ بارش نہیں کرے گا. اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس, لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں, جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں, مجھے کہاں مانتے. میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے کہ اللہ کے نام پہ دے دو, تو کوئی دینے والا نہیں. اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے, عبد القادر جیلانی کے نام پر, تو 11ویں کی ڈیگے لے لو, حلوے لے لو, بریانی لے لو, وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں, سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا. اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی, اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے. اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ آپ لوگ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ ہاں ہمارے بزرگ بول رہے ہیں, مجھے وہ بزرگ بول رہے ہیں, سب سے زیادہ ان کے کہنے پہ خوشی ہو رہی ہے. چلیے کون سی کتاب ہے؟ ارے آپ مت بولو یار, کون سی کتاب ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ قیمت 75 روپے. صفحہ نمبر, کتاب یاد رکھیے. اسی کتاب کا ایک اور واقعہ سن لو. اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد, صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے, میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں, غوث پاک عبد القادر جیلانی, کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا, کہا بالکل ٹھیک. دوسرا دیکھا, کہا مستحسن, اچھا ہے. تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, مہاتما چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا, اور وہ گر کر نیچے